بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو آج کا ہمارا جو لیکچر ہے یہ سورہ نم پر ہے، اور اس لیکچر کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ اس میں سب سے پہلے جو سورہ نم کی شخصیت ہے اس کی ہم وضاحت کریں گے، اور اس کی شخصیت کو بیان کرنے کے لیے ہم نے 4 عنوانوں کا انتخاب کیا ہے۔ سورہ مزاج کی جو دماغی علامات، ان کی اچھی بری صفات، ان کی سوچ کا مرکز اور ان کی طبیعت کیسی ہے، یہ پہلے بیان کریں گے، اور اس کے بعد سورہ نم کی جو خواہش نفرت بھوک پیاس کے معاملہ جو اس کو بیان کریں گے۔ اس کے بعد جو سورہ نم کی علامات عامہ اور اس کے اطراف اور اس کے وقت کے بارے میں جو علامات ہیں وہ ہم بیان کریں گے، اور اس کے بارے میں سورہ نم کے چہرے، زبان اور جسمانی ساخت کے متعلق بات مکمل کریں گے۔ تو اس طرح ہم جو سورہ نم کی شخصیت اس کا مکمل بیان کرنے کے بعد پھر ہم سورہ نم کی جو امراض ہیں، یعنی ان امراض کا بیان جن امراض میں یہ دوا سورہ نم مؤثر ثابت ہوئی ہے، ان امراض کا بیان جو امراض عموماً سورہ نم مزاج کے لوگوں کو لگتی ہیں ان کا ذکر کریں گے، اور آخر میں اس دوا کو استعمال کرنے کا طریقہ کار اور کچھ فوائد بیان کریں گے۔ اور اس کے بعد ہم کاشی رام انسائکلوپیڈیا سے اس دوا کو مکمل پڑھیں گے، اور اس میں جس چیز کی وضاحت کرنی ہوگی وہ کر دیں گے، ورنہ زیادہ تر وضاحت شروع میں ہی ہو جائے گی۔ اور سینٹر میں ایک چیز جو نوٹ کرنے والی ہے کہ سورہ نم میں جو مرکزی علامت ہے غربت، اس سے پتہ چلتا ہے کہ غریب لوگوں اور امیر لوگوں کے درمیان فرق کیا ہے، اور امیر بننے کے لیے کن اصولوں کی پاسداری کرنا ضروری ہے، ان اصولوں پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں لیکچر۔ سب سے پہلے سورہ نم مزاج کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی کچھ دماغی حالت کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ ان کی دماغ کیسے ہوتے ہیں، ان کی اچھی بری صفات، ان کی سوچ کا مرکز اور ان کی جو عادات ہیں وہ کیسی ہیں۔ تو سب سے پہلے دوستو جو سورہ نم مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ میں ہر دوا کا جو مرکزی نقطہ نظر ہے اور سب سے بڑی جو اس کی صفت ہے، جب سب سے بڑی جو خاصیت ہے جو اس کے دماغ میں بھی نظر آتی ہے اور اس کے جسم میں بھی نظر آتی ہے، اس کے جذبات میں بھی نظر آتی ہے، جو اس کی پوری زندگی کو گھیرے ہوئے ہوتی ہے، مرکزی صفت، اس کو بیان کرتا ہوں۔ تو سورہ نم کی مرکزی صفت ہے غربت۔ سورہ نم مزاج کے جو لوگ ہوتے ہیں ان میں غربت کا ڈر ہوتا ہے، غربت کا احساس ہوتا ہے، اور مسلسل اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ ہمارے پیسے ختم نہ ہو جائیں، اور اسی وجہ سے یہ اس مزاج کے جو لوگ ہیں وہ پیسے بہت زیادہ یا چیزیں بہت زیادہ اپنے پاس جمع کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ ختم نہ ہو جائیں۔ تو غربت کا ڈر اور غربت کے ارد گرد اس کے جو مائنڈ ہے زیادہ گھومتا ہے، اور زیادہ تر اس کو دن کو یا رات کو جو زیادہ تر خیالات آتے ہیں یہ پیسوں کے متعلق ہے اور غربت کے متعلق ہے۔ تو یہ اس دوا کا مرکزی نقطہ نظر ہے، اور یہی فکر ہے جو اس کو بیمار کر دیتی ہے۔ جب آپ غربت سے زیادہ ڈریں گے تو غریب ہو جائیں گے، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ جب آپ غربت سے زیادہ ڈریں گے تو غریب ہو جائیں گے۔ تو غربت سے ڈرنا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں امید رکھنی چاہیے کہ وہ امیر بنائے گا، ٹھیک ہے نا۔ امید پر ہی دنیا قائم ہے، اور یہ جو امید ہے نا آپ کو سورہ نم میں نظر نہیں آئے گی، بلکہ سورہ نم میں ایک مایوسی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو غربت اس دوا کا مرکزی نقطہ نظر ہے، تو یہ اس کو یاد رکھنا ہے۔ باقی اس دوا میں کچھ 2 اور چیزیں ہیں، غربت کے علاوہ 2 اور چیزیں ہیں جو ہمیں اس کی دماغی علامات میں اور جسمانی علامات میں نظر آتی ہیں، اور ایسی صفت، ایسی علامت جو کہ دماغی علامات میں موجود ہو وہی علامت جسمانی علامات میں موجود ہو تو اس کو کہتے ہیں مرکزی علامت، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے غربت کے بعد اگر دیکھا جائے تو سورہ نم مزاج کے لوگوں میں گلنے سڑنے کا رجحان پایا جاتا ہے۔ یہ جو رجحان گلنے سڑنے کا دماغی طور پر بھی یہ گلتے سڑتے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان میں شدید قسم کی مایوسی پیدا ہوتی ہے، ایک مایوس اور زندگی سے تھکن اور نا امیدی، یہ ہے دماغ کا گلنا سڑنا۔ اور جسم کا گلنا سڑنا کیا ہے کہ ان کے دانے ان کو بہت زیادہ نکلتے ہیں،
اور ایک وقت آتا ہے کہ ان کا گوشت گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے اور ان کے جسم سے مختلف جگہوں سے جو مواد نکلتا ہے اس سے سڑے ہوئے گوشت کی بدبو آتی ہے، اور کچھ جگہ سے سڑے ہوئے انڈے کی بدبو آتی ہے اور جو بہت ہی گھنونی ہوتی ہے۔ تو یہ گلنے سڑنے کی جو صفت ہے نا ان کے مائنڈ میں موجود ہے اور ان کی جسمانی علامات موجود ہے، تو یہ بھی ایک مرکزی علامت کی حیثیت رکھتی ہے، مگر غربت اس سے زیادہ نمایاں ہے گلنے سڑنے سے۔ اور تیسری بات جس کے یہ ہے کہ یہ کیونکہ کھجلی والا مزاج ہے، سورا مزاج ہے، سرینہ مزاج کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے دماغی علامات میں بھی کھجلی کا عنصر پایا جاتا ہے، اور ان کے جسمانی علامات میں بھی کھجلی یعنی خارش کا عنصر پایا جاتا ہے۔ دماغی علامات میں ان کی کھجلی کے عنصر کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کچیچیاں بہت زیادہ آتی ہیں، جن کا وہ آگے میں نے جا کر ذکر کر دیا، کچیچیاں بہت آنا اور جذباتی ہونا اور اپنے پیارے کو چک مارنے کی عادت، تو یہ ہے ان کی جو دماغی جو کھجلی ہے، یا جو کہتے ہیں نا کہ پیسے نہ ملنے کی کھجلی، یا وہ ہاتھوں پر خارش ہونے لگے تو کہتے ہیں کہ پیسے ملنے والے ہیں، تو کھجلی کا پیسوں کے ساتھ تعلق ہے۔ تو سرینم کے بارے میں نے پہلے بتایا ہے آپ کو کہ اس میں غربت کا احساس سب سے زیادہ غالب صفت ہے اس کی، اور اس کے ارد گرد اس کے تمام علامات پوری زندگی گھومتی ہے۔ تو کھجلی کا بھی غربت کے ساتھ تعلق ہے، اور یہ کھجلی دماغی علامات میں بھی موجود ہے اور جسمانی علامات موجود ہے۔ اس کو لازمی سرینہ مزاج کے لوگوں کو خارش کا جو مرض ہے وہ لازمی ہوتا ہے، اس مرض کی وضاحت ہم آگے کریں گے۔ تو دوستو یہ تو 3 باتیں ہوں گی اس کی اہم ترین بات۔ اس کے علاوہ ایک بہت ہی انفرادی صفت میں نے خود نوٹ کی ہے سرینہ مزاج کے لوگوں میں، اور شاید کہ یہی وجہ ہے کہ سرینہ مزاج کے لوگ بہت زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ وہ انفرادی صفت یہ ہے کہ یہ بڑے ہی باصبر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ان کی زندگی بہت زیادہ مصیبتوں میں گرفتار ہونے کی وجہ سے، مایوسی کا غلبہ ہونے کی وجہ سے یہ باصبر بن جاتے ہیں۔ جب آپ دوستو اس بات کو یاد رکھیں، جب کسی انسان پر بہت زیادہ مصیبتیں آتی ہیں اور آ کر طوفان کی طرح گزر جاتی ہیں تو وہ انتہائی باصبر بن جاتا ہے۔ تو سرینم کی زندگی بھی ایک ایسی ہے، یہ بھی ایک ہارا اور تھکا ہوا ہوتا ہے اور انتہائی باصبر ہوتا ہے۔ اس کو پتہ ہے مصیبتیں اب ٹلنی تو نہیں، تو اب بے چین ہونے کا کیا فائدہ، اب صبر ہی کرنا پڑے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ سرینہ مزاج کے لوگ بہت خوبصورت ہوتے ہیں، اور اس کے جسمانی ساخت کے بارے میں آگے انشاءاللہ بتاؤں گا۔ باقی سرینہ مزاج کے جو لوگ ہیں اس میں کیونکہ طب یونانی کے لحاظ سے اس میں صفرا کی جو زیادتی پائی جاتی ہے، اور بلغم کی کمی ہے اور خون کی کمی ہے، اس لیے جو طب یونانی کے لحاظ سے جو سرینہ مزاج کے لوگ ہوتے ہیں ان کا جو مزاج ہے وہ صفراوی مزاج ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ خنازیری مزاج بھی ہوتے ہیں، یعنی گلے کے امراض بھی ان کو سال میں اکثر دفعہ ہوتے رہتے ہیں۔ اگر کہا جائے تو ایک موسم سرما کے اکثر دن گلے کی خرابی میں ان کے گزرتے ہیں، اور بعض اوقات تو ان کو خناق ہو جاتا ہے، گلا پھول جاتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اور مگر یہ کہ گلے کی خرابی لازمی ہے کہ موسم سرما میں سب سے زیادہ ان کے گلے خراب ہوتے ہیں۔ اگر کہا جائے تو ایک ماہ میں کم از کم 8 دفعہ ان کا گلا خراب ہو جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خنازیری مزاج کے لوگ ہیں، ان میں گلے کی امراض کا رجحان، اور کینٹ نے بھی کافی اچھے طریقے سے اس کو بیان کیا ہے گلے کے امراض کے بارے میں، اور جتنا بنیادی طور پر میں نے بیان کر دی وہ اتنا سمجھداروں کے لیے کافی ہے۔ باقی یہ وفادار بھی ہوتے ہیں اور عاشقانہ مزاج بھی ہوتے ہیں۔ عاشقانہ مزاج سے مراد ایسے لوگ جو کہ کسی سے محبت کریں اور اس کو نبھائیں، بے وفائی نہ کریں، وہ ہوتے ہیں عاشقانہ مزاج۔ ایک تو ہوتے ہیں کہ ایک سے محبت، پھر دوسرے سے، پھر تیسرے سے، پھر چوتھے سے محبت، تو جس طرح کے میڈورینم ہوتے ہیں تو وہ عاشقانہ مزاج نہیں ہے، مگر ایک سرینم عاشقانہ مزاج ہے، اس کی محبت ایک ہی سے ہوتی ہے۔ اور وفاداری اس میں صبر کی طرح اس میں وفاداری بھی ہے، اور یہ بھی اچھی صفت ہے۔ اگر آپ کہیں کہ اخلاقی طور پر یہ اچھے ہوتے ہیں یا برے ہوتے ہیں، تو دوستو یہ بات یاد رکھیں کہ سرینم ہمیشہ
اخلاقی طور پر اچھے ہی ہوتے ہیں، برے نہیں ہوتے۔ باقی ان کی سستی، ان کی لاپرواہی، غریبی کا ڈر، خارش اور سڑن، باقی یہ سب یہ سمجھ لیں کہ مصیبتیں ان پر چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہوتی ہیں، مگر اخلاقی طور پر یہ اچھے ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ مگر آگے میں نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اس میں کچھ بد مزاجی ہے، مگر وہ اتنی زیادہ نہیں ہے۔ یہ نازک مزاج ہوتے ہیں، جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ لوگ جن کے جذبات جلد جو نا جن کے جذبات جلد ابھر آئیں، جن پر غمی اور خوشی کا بہت جلد اثر ہو، جس طرح کہ آگے میں نے بتایا ہوا ہے کہ ان میں بری خبر جب ان کو کوئی بھی پہنچتی ہے، کسی قسم کی بھی بری خبر، تو اس بری خبر کا ان پر گہرا تعلق اثر ہوتا ہے۔ تو یہ نازک مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، اور یہ سخت مزاج نہیں آپ ان کو کہہ سکتے، جس طرح کہ جو میں نے بات کی ہے کہ ایلیومن وہ سخت مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، تو یہ اسی طرح پلاٹینم وہ بھی سخت مزاج کے ہوتے ہیں، ہائیوسامس وہ سخت مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، اناکارڈیا میں سخت مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، مگر یہ سورینم نرم مزاج کے نازک مزاج کے لوگ ہوتے ہیں۔ اور یہی آگے بات اسی کی وضاحت ہے کہ بار بار صدمہ اور چوٹ لگنے کا رجحان۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ اکثر یہ گر جایا کرتا ہے، سیڑھیوں سے، چھت سے، سواری سے، مختلف جگہوں سے گرتا رہتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ غیر ذمہ دار لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ گرتے رہتے ہیں، ذمہ دار لوگ کبھی نہیں گرتے۔ اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو غربت کی ساری علامات ہیں، مکمل جو غربت کی علامات ہیں وہ سورینم میں پائی جاتی ہے، اس لیے آپ کو چاہیے کہ غربت سے اگر بچنا ہے تو اپنے اندر سورینم کی کوئی بھی عادت نہ آنے دیں۔ تو یہ جو بار بار گرنے کا رجحان ہے، تو یہ بھی سورینم کی جو نا صفت ہے، اس کی عادت ہے، سیڑھیوں سے، سواری سے، چھت سے یا کسی اور جگہ سے گرتا رہتا ہے۔ یہ اس کی غیر ذمہ داری کی وجہ سے ہے، یہ اس کی لاپرواہی کی وجہ سے ہے، تو یہ چیز ہے۔ باقی اگر دیکھا جائے کہ یہ آرام پسند ہے، یہ کام پسند ہے، ویسے تو یہ کام اگر کسی کو سیکھنا چاہیں کسی کام کو تو بڑی جلدی سے سیکھ جاتے ہیں، مگر یہ بنیادی طور پر آرام پسند ہوتے ہیں، اور زیادہ تر یہ نقل و حرکت چھوڑ کر لیٹ جانے کی ان میں خواہش ہوتی ہے، اور اکثر وقت ان کا سوئے ہوئے ہی گزرتا ہے، خاص طور پر دن کا وقت جو کہ کام کا وقت ہوتا ہے، یہ عموماً دوپہر تک یہ سوتے ہیں۔ تو کام کے وقت میں سو جانا تو یہ بھی تو غریبوں کی عادت ہے نا، ہارے ہوئے لوگوں کی عادت ہے، جو ہوتے ہیں کامیاب لوگ، وہ کام کے وقت جاگ رہے ہوتے ہیں اور سونے کے وقت سوتے ہیں، اور یہ سوتے بہت زیادہ ہیں۔ اور سورینم میں ایک خاص بات میں نے دیکھی ہے، اس کو جو بھی تکلیف ہوتی ہے نا، چاہے وہ کھانسی ہے، دمہ ہے، دل کی بے چینی ہے یا تھکاوٹ ہے، وہ سونے سے لیٹ جانے سے کم ہوتی ہے، اور یہ عموماً سوتے ہیں دونوں پاؤں کو پھیلا کر اور دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر سوتے ہیں، اور یہ بھی ایک لاپرواہ لوگوں کی طرح سونا ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ذمہ دار لوگ بڑے اچھے طریقے سے سوتے ہیں، دائیں طرف یا بائیں طرف ہاتھ پاؤں کو سمیٹ کر ایک مہذب طریقے سے سوتے ہیں۔ تو اگر آپ نے یہ سورینم میں یہ اس کے آپ دیکھیں، سورینم جب سویا ہوا ہوتا ہے تو بڑے ہی غیر مہذب طریقے سے سویا ہوتا ہے، جس طرح کے غریب لوگ سوتے ہیں۔ انتہائی لاپرواہ، غیر ذمہ دار، انتہائی میلا اور کھجلی کے دانے کریدنے کی عادت ہے۔ اچھا دوستو، یہ جو سورینم مزاج کے جو لوگ ہوتے ہیں، اس کے بارے میں نے 3 چیزیں تو پہلے بتا دی۔ اب اس میں یہ کہ سلفر کی طرح یہ سورینم مزاج کے لوگ بھی انتہائی میلے ہوتے ہیں، اور جیسے جیسے ان کی تکلیفات بڑھتی رہتی ہے جاتی ہے، ویسے ویسے یہ میلے ہوتے جاتے ہیں۔ میلے اس لحاظ سے کہ ایک تو ان کے جتنے بھی نحال ہے جسم سے گندی سمیل ضرور آتی ہے، اور جسم سے جتنے بھی نکلنے والے رطوبات وہ گندی ہوتی ہیں، اور دوسرا یہ جہاں پر رہتے ہیں وہاں پر بھی خاص صفائی کا خیال رکھ نہیں پاتے۔ یہ ویسے سلفر صفائی کے معاملے میں اگر دیکھا جائے تو صفائی کرتے، مگر ہے کہ سلفر کی طرح جیسے جیسے بیمار ہوتے جائیں گے ویسے ویسے صفائی کا خیال کم ہوگا۔ دوستو اپنا اپنا مائک بند رکھے، ٹھیک ہے نا، درمیان میں آواز آتی ہے۔ تو
ایک اور میں نے اس میں عادت دیکھی ہے جو بڑی ہی بری عادت ہے کہ ان کو نا کھجلی کے جو دانے نکلتے ہیں اس کو کریدنے کی عادت ہے، اپنے دانے بھی دوسروں کے دانے بھی، یہ بڑی گندی عادت ہے۔ اور اس طرح ظاہر بات ہے یہ بھی اس کے میلے ہونے کی دلیل ہے، اور میرا خیال کھجلی کے دانوں کے ساتھ کوئی اس کا اچھا خاصا لگاؤ ہے، یہ ایک بڑی بری عادت ہے اپنے دوسرے کے دانے کریدتے رہنا، اور یہ نہیں ہونی چاہیے۔ مگر یہ کہ سرینم مزاج کے لوگوں میں یہ بات ہوتی ہے، عادت ہوتی ہے، تو یہ اس کی آپ پہچان کا معیار بھی مقرر کر سکتے ہیں۔ اور سرینم مزاج کے لوگوں میں جو ان کا بادل، آندھی اور گرج کے ساتھ کچھ تعلق ہے، جب بھی آسمان پر بادل آتے ہیں، آندھی آتی ہے، گرج آتے ہیں، تو اس وقت جو بھی سرینم مزاج کے لوگ ہوتے ہیں ان پر غمگینی، مایوسی اور بیماری کے بادل چھا جاتے ہیں، یعنی یہ غمگین ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، بیمار پڑ جاتے ہیں، اور ان کا جسم درد کرنے لگ پڑتا ہے، سردی لگنے لگ پڑتی ہے، یہ تنہا گرم کمرے میں سو جاتے ہیں، گرم کمرے میں گرم چادر لے کر تنہا سو جاتے ہیں، اور ان پر غمگینی، مایوسی اور پریشانی کے بادل چھا جاتے ہیں۔ تو جس طرح آسمان پر بادل نظر آتے ہیں اس طرح ان کے دماغ میں بھی یہ بادل نظر آتے ہیں۔ تو یہ بڑی عجیب بات ہے، مگر یہ کہ میں نے بھی یہ دیکھی ہوئی ہے اور ہمارے تمام ہیرو نے اس کو بیان بھی کیا۔ دن 5 بجے کے ساتھ کچھ اس کی خصوصیت ہے کہ اس کو میں نے بار بار پوچھا ہے کہ اس کو سب سے زیادہ جو بھوک لگتی ہے وہ دن کو 5 بجے لگتی ہے، غمگینی بھی دن کو 5 بجے ہوتی ہے، اور زیادہ جو تکلیفات ہیں وہ بھی دن کو 5 بجے ہوتی ہے، پریشانی بھی زیادہ دن کو 5 بجے ہوتی ہے، اور نیند بھی زیادہ اس کے ارد گرد ہی آتی ہے، اور اکثر ان کو جو جلسمی بخار ہوا کرتا ہے جو کہ دن کو 4 بجے ہوتا ہے۔ تو یہ 5 بجے کے وقت کے ساتھ اس کی اچھی خاصی مناسبت ہے۔ باقی یہ ایک اور بات عجیب یہ ہے کہ جب بھی یہ پریشان ہوتے ہیں، ایک تو پریشانی بھی ان میں پائی جاتی ہے، وہ بھی بلا وجہ پریشانی، ٹھیک ہے نا، دوسرے کہ جب بھی یہ پریشان ہوتے ہیں تب یہ سو جاتے ہیں، ان کی عادت ہے، ان کو کوئی بھی مرض ہوتی ہے، کوئی بھی تکلیف ہوتی ہے، بس سو جاتے ہیں، ان کی نیند کافی زیادہ آتی ہے، اور اس لحاظ سے نا اس کی مشابت ہے جو نا جلسمیم کے ساتھ، کہ جلسمیم بھی انتہائی لاپرواہ، کمزور رد عمل والے، دماغی جسمانی طور پر کمزور اور زیادہ سونے والے ہوتے ہیں، تو یہی بات ہمیں سرینم میں آتی ہے، تو اس لحاظ سے اس کی مشابت ہے۔ اور جس طرح کہ اس کو غریب ہونے کا ڈر آتا ہے، اسی طرح غریبی کے علاوہ بھی بلا وجہ ایویں ہی اپنے پاس سے نا یہ خیالی مصیبتیں بنا لیتا ہے اور اپنے اوپر سوار کر لیتا ہے، اس سے اس کو ڈر لگتا ہے اور اس سے یہ بیمار پڑ جاتا ہے بلا وجہ۔ تو یہ اس میں بھی عادت میں نے دیکھی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے ڈر کے، ایک تو موت کا بھی ان میں ڈر ہوتا ہے، اکثر اوقات ان کو اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ میں مر نہ جاؤں یا میرے سانس بند نہ ہو جائے، زندگی سے ان کو پیار ہوتا ہے، یا اس لحاظ سے یہ آرسانی کے البم کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں۔ تو سرینم مزاج کے لوگوں کو موت کا ڈر ہوتا ہے، جس سے پتہ چل رہا ہے کہ ان میں کافی قسم کے ڈر موجود ہوتے ہیں سرینم میں۔ مذہبی جنون، یہ مذہب پسند ہوتے ہیں، لا مذہب کبھی نہیں ہوں گے، اور سرینم مزاج لوگوں کو وہی لوگ پسند آتے ہیں جو کہ مذہب پسند ہے۔ اندھیرا ان کو پسند ہے اور تنہائی ان کو پسند ہے، گرم کمرہ پسند ہے، گرم چیزیں لے کر یہ سوتے ہیں، تو یہ تنہائی پسند اور اندھیرا پسند ہوتے ہیں۔ چڑچڑے، بد مزاج، جذباتی، خفیف سے جذبات سے تکلیفات کا بڑھ جانا، جلد چونک جانا نیند کی حالت میں یا ویسے بیٹھے ہوئے جلد چونک جانا، ڈر جانا، دماغی محنت سے نفرت اور سر میں بوجھ محسوس کرنا، یہ پڑھ نہیں سکتے۔ آپ کہیں گے کہ سرینم بیٹھ کر پڑھ سکے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ سرینم جب بھی پڑھنے لگتا ہے اس کا سر درد کرتا ہے، اس کو پڑھنے سے نفرت ہے، اس کو نیند آنی شروع ہو جاتی ہے، تو سرینم مزاج کے لوگ پڑھ نہیں سکتے، دماغی کام نہیں کر سکتے، اور یہ کبھی بھی ٹیچر نہیں بن سکتے سرینم مزاج کے لوگ۔ ظاہر بات ہے ٹیچر کو تو پڑھانا پڑتا ہے، اس کے لیے پڑھنا بھی پڑتا ہے، تو یہ دماغی کاموں سے بھاگتے ہیں۔ باقی یہ آنکھوں کو روشنی برداشت نہیں ہوتی۔ حافظہ ان کا بہت زیادہ کمزور ہے، اور میں حیران ہوں کہ اتنا کمزور حافظہ کیوں ہوا کہ کوئی بھی چیز یہ رکھ کر بھول جاتے ہیں، کوئی بھی چیز رکھ کر بھول جاتے ہیں،
اور یہ ان کی عادت ان کی پوری فیملی میں ہی مشہور ہوتی ہے. کوئی بھی چیز یہ رکھ کر بھول جاتے، اتنا کمزور حافظہ ہوتا ہے. کوئی کام کہیں تو یہ کام کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کسی دوسرے کام کے لیے کرنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ نے کہا نا کہ اس کو پانی لے کر آؤ، یہ جائے گا تو آپ کے لیے کچھ اور چیز لے کر آ جائے گا، یا اپنے کسی دوسرے کام کے لیے چلا جائے گا. اس کو یاد نہیں رہے گا کہ میں پانی لینے کے لیے گیا تھا. تو اس طرح کے ان کا حافظہ ہوتا ہے. باقی جب بھی یہ کوئی بری خبر سنتے، کسی کے مرنے کی، کسی کے بیمار ہونے کی، کسی کے دیوالیہ ہونے کی، یا کسی پر مصیبت آنے کی، یا کسی ایکسیڈنٹ کی کوئی بھی بری خبر سنتے ہیں تو یہ نازک مزاج ہونے کی وجہ سے بری خبر سے جلد متاثر ہو جاتے ہیں، اور ان کو جو نا فوراً دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، ان کو جلد میں بخار ہو جاتا ہے اور یہ سو جاتے ہیں. کافی کمزور ہوتے ہیں اس لحاظ سے. خودکشی کے خیالات بھی ہیں. ظاہر بات ہے کہ اتنی افسردگی اور مایوسی کے ساتھ خودکشی تو آئے گی، تو ان میں خودکشی کے خیالات بھی ہیں، اور ان کے ذہن انتہائی افسردہ اور مایوس ہوتا ہے، اس حد تک کہ ان کی مایوسی کا جو اثر ہے ان کے قرب و جوار میں جو رشتہ دار ہیں ان پر بھی ہو جاتا ہے. اور ان کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی، فرض کر لیں کہ اگر سرینم عورت ہے تو اس کے مرد کے پاس فرض کر لیں کہ لاکھوں روپے بھی ہیں نا، تب بھی ان کو ڈر ہوتا ہے غریب ہونے کا، اور تب بھی ان کے اندر مایوسی موجود ہوتی ہے، اور تب بھی ان کے اندر افسردگی موجود ہوتی ہے. سب کچھ ہونے کے باوجود بھی افسردگی اور مایوسی کا ہونا، یہ سرینم میں میں نے کافی حد تک اس کا مشاہدہ کیا ہے. یہ دل شکستہ ہوتے ہیں. اب پتہ نہیں ہے کہ اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ دل شکستہ کیوں ہو جاتے ہیں. یہ مال کے لحاظ سے بھی، اور محبت کے لحاظ سے بھی، اور ذمہ داریوں کے لحاظ سے بھی یہ دل شکستہ ہوتے ہیں. سرینا میں ایک بڑی خاص بات میں نے دیکھی، بڑی نمایاں بات ہے، اور جس کو میں کبھی نہیں بھولوں گا، اور اس سے بات کی مجھے سمجھ بھی سرینم سے آئی ہے کہ یہ شفا سے مایوس ہوتے ہیں، بے حد مایوس ہوتے ہیں. وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ جب بھی یہ بیمار پڑتے ہیں نا، میڈورینم کی طرح، میڈورینم سے زیادہ ایک قدم آگے ہیں. جب بھی یہ بیمار پڑتے ہیں تو ان کو اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ اب ہم شفا یاب نہیں ہوں گے، اور اسی لیے سرینم مزاج کے لوگ دوا بھی کم لیتے ہیں. بہت کم دوا لینے کے لیے جاتے ہیں کسی ڈاکٹر کے پاس، کسی کلینک پر بہت کم دوا لینے کے لیے جاتے ہیں. اور ان کا جو نا علاج معالجے کے ساتھ کوئی خاص لگاؤ نہیں ہوتا. سرینم مزاج کے لوگ کبھی بھی ڈاکٹر نہیں بن سکتے، اور نہ ہی ان کو علاج معالجے کے ساتھ کوئی خاص لگاؤ ہے. ایک دلچسپی ان کے اندر نہیں ہوتی، اور یہ خود جب بیمار ہو جاتے تب ان کو ڈر ہوتا ہے کہ ہم شفا یاب نہیں ہو پائیں گے. تو نہ تو یہ ڈاکٹر بن سکتے ہیں، نہ کوئی یہ ٹیچر بن سکتے ہیں. اور ایک تو شفا سے مایوسی، دوسرا اپنی نجات سے مایوسی کہ جو انہوں نے گناہ ہوئے ان سے، تو ان کو گناہ کے بارے میں ڈر لگتا ہے کہ قیامت کے دن میری بخشش نہیں ہوگی. تو یہ چیز ہے شفا سے مایوسی، بلکہ شفا سے بے حد مایوسی، اور نجات سے بے حد مایوسی. اور پیچھے میں نے ذکر کیا کہ ان میں مذہب جنون بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ شفا سے مایوسی بھی مذہب جنون کی طرف اشارہ کرتی ہے. باقی یہ ان کی عادت ہے. میں نے سرینم مزاج لوگوں میں خود اس چیز کو نوٹ کیا ہے. ہماری کسی کتاب میں یہ عادت نہیں لکھی ہوئی کہ سرینم مزاج کے لوگوں کو کچیچیاں بٹنے کی عادت ہوتی ہے. اور اس کا مطلب ہے کہ جب بھی ان کو کسی پر پیار آتا ہے تو بہت زیادہ کچیچیاں بٹتے ہیں اور چیخیں مارتے ہیں، اور جو خوشی سے چیخیں ہوتی ہیں، اپنے پیارے کو چک مارنے کی عادت ہوتی ہے، چاہے وہ بچہ ہو سرینم مزاج، یا بڑا ہو مرد یا عورت ہو، تو چیچیاں بٹنے کی عادت ہے. یہ ایک قسم کا جذباتی پن بھی ہے، مگر اتنی زیادہ نمایاں کی چیچیاں ہیں کہ آپ اس کو ایک منفرد عادت کے طور پر لے سکتے ہیں. تو یہ ایک کلیدی عادت بن جائے گی. جس طرح پیچھے ایک کلیدی عادت میں نے ذکر کی ہے نا کہ کھجلی کے دانوں کو کریدنے کی عادت، وہ بھی کلیدی عادت ہے. تو یہ بھی چیچیاں بٹنے کی عادت کو بھی آپ کلیدی عادت کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس لیے میں نے اس کو ریڈ کر دیا. باقی 2-3 دفعہ بلکہ کافی دفعہ سرینم نے یہ بیان کیا کہ جب اس کو کھانسی لگتی ہے تو حلق کی دائیں جانب محسوس ہوتا ہے جیسے بال اٹکا ہوا ہے، جبکہ آپ کو معلوم کہ سلفر کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اس کی حلق کی بائیں جانب بال اٹکا ہوا ہے.
تو سلفر بائیں جانب کی دوا ہے، سورینم دائیں جانب کی دوا ہے، مگر یہ کہ سورینم سلفر کے کافی قریب تر ہے، اور معاونت کے طور پر آپ سورینم کے ساتھ سلفر استعمال کر سکتے ہیں، معاونت کے طور پر مریض کے رد عمل کو بحال کرنے کے لیے اور کچھ تکلیفات کو کم کرنے کے لیے پہلے سلفر دے سکتے ہیں تاکہ مریض کچھ طاقت میں آئے، پھر آپ سورینم دے سکتے ہیں۔ تو سورینم کے سب سے زیادہ قریب جو دوا ہے نا وہ سلفر ہے۔ باقی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ انتہائی لاپرواہ ہوتے ہیں، کوئی بھی تکلیف ہو ان کو تو یہ ہاتھ پاؤں پھیلا کر سب چیزوں سے بے خبر ہو کر بس بستر مل جائے، گھر میں مردوں کی طرح سوتے ہیں، کوئی آدھا کاٹ کے بھی لے جائے ان کو خبر نہیں ہوتی۔ تو اس طرح سونے سے اور بازو کو بالکل پھیلا کر دائیں بائیں سیدھے کر کے ٹانگیں پھیلا کر مردوں کی طرح سوئے ہوتے ہیں، پھر وہ بھی گرم کمرے میں اور چادر لے کر، یہ ایسے ہی سونا ہے جس طرح غریب لوگ سوتے ہیں، یہ غریب لوگوں کے سونے کی طرح سوتا ہے۔ تو یہ عادت ہے، اور یہ بھی اس کا کلیدی جو نا نقطہ ہے، اس کو بھی آپ یاد رکھیں، یہ فائدہ دے گا انشاءاللہ تشخیص میں، اور اس کی تمام تر تکلیفات سونے سے کام ہو جاتی ہیں۔ سرینہ مزاج کے جو لوگ ہوتے ہیں، میں نے یہ چیزیں دیکھی ان میں کہ ان کو عموماً جیلسمیم، ہیپرسلف اور کیپسیکم بخار ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان تینوں بخاروں کے ساتھ ان کی مناسبت ہے، وہ یہ ہے کہ جیلسمیم میں انتہائی لاپرواہی، کمزوری، موت کا ڈر اور دل کے بند ہو جانے کا ڈر موجود ہے، جو کہ سورینم میں بھی ہے اور جیلسمیم دائیں جانب کی دوا ہے۔ ہیپر سلف میں رد عمل انتہائی کمزور ہوتا ہے اور خنازیری مزاج ہے، اور یہ بھی تنہائی پسند ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے سورینم مزاج لوگوں کو ہیپر سلف بھی عموماً بخار ہوتا ہے جس میں گلا خراب ہوتا ہے۔ کیپسیکم، اس میں بھی بہت زیادہ لاپرواہی ہے اور یہی اس کے ساتھ مناسبت ہے، اس وجہ سے سورینم مزاج لوگوں کو کیپسیکم بخار ہوا کرتا ہے، اور کبھی کبھی ان کو نا آرسینک ایلبم بخار بھی ہو جایا کرتا ہے، مگر یہ کبھی کبھی سال میں 1-2 دفعہ۔ اب آرسینک ایلبم کے ساتھ اس کی مشابہت کیا ہے؟ اس کی مشابہت یہ ہے کہ آرسینک ایلبم میں بھی موت کا خوف ہے، سورینم میں بھی موت کا خوف ہے، اور آرسینک ایلبم میں بھی جو نا پیسے حاصل کرنے کی خواہش ہے، مال کی خواہش ہے، اور اس کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے میں زیادہ سے زیادہ پیسے کماؤں، اور یہی بات ہمیں سورینم میں آرسینک سے زیادہ ملتی ہے۔ یہاں پر جو آرسینک ہو تو یہ خواہش ہوتی ہے میں پیسے زیادہ کماؤں، یعنی مثبت چیز ہے، مگر سورینم میں غربت کا خوف ہوتا ہے، یعنی منفی چیز ہے، وہ بھی بہت زیادہ غالب۔ اور یہاں سے یہ بھی ایک پوائنٹ لینا چاہیے کہ اگر آپ کو امیر ہونا ہے تو اپنی سوچ کو مثبت کر دیں، ٹھیک ہے نا، مثبت پہلو سے سوچیں، منفی پہلو سے کبھی نہ سوچیں، یہ امیر ہونے کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ تو تھی سورینم مزاج لوگوں کی جو دماغی علامات کا خلاصہ، اور اس میں پہلے درجے کے علامات کو میں نے ریڈ لائن میں لکھا، اور دوسرے درجے کے علامات کو میں نے جو نا اورنج میں کر دیا، اور تیسرے درجے والے کو میں نے صرف بلیک میں رکھے، عام جو سادہ ہوتا ہے، اس میں آسانی ہو جائے گی آپ سب کو سمجھنے کے لیے، اور باقی اس کا جو مرکزی نقطہ نظر ہے وہ بھی بیان کر دیا، اور کلیدی عادتیں بھی میں نے بیان کر دی، اور کچھ ادویے کے ساتھ اس کی مناسبت بیان کر دی، اور درمیان میں یہ جو غریبی امیری کا جو چکر تھا نا، یہ بھی تھوڑا سا واضح کر دیا۔ اگر آپ مزید اس پر غور کریں تو آپ کو نا سورینم کی زندگی سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور اس کے بالکل اپوزٹ آپ کو ملے گی آرسینک ایلبم کی زندگی، جو کہ صفائی، بے حد صفائی پسند ہوتا ہے، اور کام پسند ہوتا ہے، ذمہ دار ہوتا ہے، وقت کی پابندی کرتا ہے، کام زیادہ کرتا ہے، سوتا کم ہے، اور جب بھی اس کی تکلیفات بڑھتی ہے تو وہ لیٹتا نہیں بلکہ بیٹھ جاتا ہے یا چلنا شروع کر دیتا ہے آرسینک ایلبم۔ تو آپ کو آرسینک ایلبم اور سورینم کی زندگی سے امیری اور غریبی کے جو اصول ہیں نا وہ سمجھنا چاہیے۔ اب آگے آپ کی مرضی ہے کہ آپ غریب رہنا چاہتے ہیں یا امیر ہونا چاہتے ہیں۔ دوستو یہ بات یاد رکھیں کہ امیر ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، اس میں ایک تو اپنی بھی ضروریات پوری ہوتی ہے، دوسرا راہ خدا میں بھی آپ دے سکتے ہیں، غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں،
اور حدیث پاک میں آیا کہ اوپر والا ہاتھ ہمیشہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. تو امیر ہونا اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے. جس طرح صاف ہونا اچھی بات ہے نا، صفائی پسند ہونا اچھی بات ہے، اور میلا کچیلا اور گندا ہونا بری بات ہے، اسی طرح امیر ہونا اچھی بات ہے، غریب ہونا اچھی بات نہیں ہے. باقی ہے کہ اگر غریبی میں صبر ہو تو پھر ہے، اور یقین ہو رب پر تو پھر اس میں بھی ثواب ہے. آگے دوسری بات، کیونکہ ہم ہر دوا کے جو مزاج ہے اس کو 4 پوائنٹ میں ہم ذکر کرتے ہیں، تو اس میں دوسرا پوائنٹ ہے کہ جو سرین مزاج کے لوگ ہیں ان کی خواہش اور نفرت کیسی ہوتی ہے. یعنی بھوک پیاس اور کھانے پینے میں کیا چیز پسند ہے، کیا چیز ناپسند ہے. جہاں تک ان کے کھانے پینے میں نفرت کا تعلق ہے یا محبت کا تعلق ہے، اس کو واضح کرتا جاؤں کہ یہ کریلے، بینگن، آڑو وغیرہ کھا لیتے ہیں، مگر یہ جو میں نے لکھا ہے نا کھانے سے نفرت، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کھا لیتے مگر کھانے کے بعد ان کی تکلیفات بڑھتی ہیں، ان کے منہ میں جھاگ بنتی ہے، ان میں سستی آتی ہے، ان میں نیند ان کی بڑھتی ہے. تو یہ تینوں چیزیں کھا لیتے ہیں مگر کھانے سے تکلیفات بڑھتی ہیں، اور قومی اصول کے مطابق ہر وہ چیز جس کے کھانے سے مریض کی تکلیفات بڑھے اس کو نفرت میں گنا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ بڑی خاص بات ہے، ان کے منہ میں نا یہ چیزیں کھانے کے بعد جھاگ بنتی ہے، اور یہ بھی بڑی اچھی ایک عجیب سی علامت ہے کہ ان چیزوں کے کریلے، بینگن، آڑو کھانے کے بعد منہ میں جھاگ بننا. تو اس پر گروپ بندی تو نہیں کی جا سکتی، مگر اس کو کلیدی علامت کا درجہ دیا جا سکتا ہے، اس لیے اس کو ہائی لائٹ کر دیتے ہیں. باقی ایک اور جتنے بھی فروٹ ہیں ان میں سب سے زیادہ جو اس کو پسند ہے انگور ہے. یہ انگور کے شیدائی ہوتے ہیں، اور انگور کھانے سے ان کی تکلیفات کم ہوتی ہیں، بڑھتی نہیں ہیں. اور جب بھی یہ بیمار ہوتے ہیں آپ ان کو انگور لا کر دیں اور انگور یہ کھائیں گے تو اس سے ان کے جسم درد ٹھیک ہو جائے گا، ان کی پریشانی ٹھیک ہو جائے گی، ان کے جسم کی جو کمزوری ہے وہ ٹھیک ہو جائے، بقیہ تکلیفات وہ ختم ہوگی. تو یہ انگور کے شیدائی ہوتے ہیں، بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں. چربیلے ہوتے ہیں، چسکورے جس کو کہتے ہیں، یہ بھی ہوتے ہیں. چٹپٹی چیزیں زیادہ کھانا پسند کرتے ہیں. ایک تو ہوتے ہیں نا میٹھی چیزیں اور سیال چیزیں کھانا، یہ نہیں، بلکہ ان کو زیادہ یا سادہ چیزیں کھانا وہ بھی نہیں، ان کو چٹپٹی چیزیں زیادہ کھانا پسند ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ گلے کے امراض ان کو کافی زیادہ لگتے ہیں. دن 5 بجے ان کو بھوک زیادہ لگتی ہے، اور بھوک پیاس جو نا جیسے جیسے ان کی عمر بڑھتی ہے تکلیفات بڑھتی جاتی ہیں، جسم کمزور ہوتا جاتا ہے، ویسے ویسے ان کی بھوک پیاس دن بدن کم ہوتی جاتی ہے. باقی اس میں ان میں ناقابل ہضم چیزیں کھانے کی عادت بھی ہے، جس طرح کہ ایلیومن سائیکوٹا میں ہے، اور نیٹرمیور میں ہے، اور سائنا میں ہے. ناقابل ہضم چیزیں کھانے کی عادت یہ بھی ایک بری عادت ہے. آپ کو پتہ ہے اور بھی ان کی جو بری عادات اوپر ذکر ہیں، ان میں سے یہ کہ یہ گتا اور ناخن وغیرہ کھانے کی بھی ان میں عادت ہے. اور اوپر ایک عادت میں نے یہ بھی بیان کی تھی کہ ان کو نا کھجلی کے دانے کو کوریدنے کی، اپنے اور دوسروں کی کھجلی کے دانوں کو کوریدنے سے ان کو مزہ آتا ہے. یہ بڑی بری عادت ہے، یہ تینوں بری عادت ہے. اور یہ ناقابل ہضم اشیاء کھانے کی ادویہ کا جو گروپ ہے اس میں یہ شامل ہوگی ہماری یہ سرینم دوا. باقی رہا دودھ ویسے پی لیتے ہیں، مگر دودھ پینے سے ان کی بلغم زیادہ ہو جاتی ہے، ان کے موٹاپا زیادہ آتا ہے. ٹھیک ہے نا. دودھ پینے سے بلغم اور موٹاپا زیادہ ہوتا ہے. چینی اور شکر کے ساتھ ان کو خاص لگاؤ نہیں ہے، یہ چینی اور شکر سے نفرت کرتے ہیں. یہاں پر میں غور کر رہا تھا کہ ارجنٹم میں جلدی امراض ہیں چہرے پر، وہ بھی چینی زیادہ کھاتا ہے، اور اسٹافی میں جلدی امراض ہیں کافی زیادہ، وہ بھی چینی زیادہ کھاتا ہے. اور یہ جو نا سرینم اس کو چینی سے شروع میں تو چینی زیادہ کھاتا ہے، بعد میں ایسا ایسا نفرت بنتی جاتی ہے. تو جلدی امراض اور چینی کا آپس میں کچھ تعلق ہے. ٹھیک ہے نا. باقی یہ چاول بہت زیادہ پسند کرتے ہیں،
اور اکثر آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کو چاول پسند ہوتے ہیں، ان کو بھی کچی سبزیاں کوئی بھی نہیں کھا سکتے، اس لیے کہ ان کے یہ کیونکہ حرارت غریزی کی ان میں کمی ہے اور انتہائی سرد مزاج ہے، اور کچی سبزیاں کیونکہ خود سرد ہوتی ہیں تو یہ کھانے سے ان کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، جو کہ کیمفر سے ٹھیک ہوتا ہے، کیمفر دوا سے ٹھیک ہوتا ہے۔ تو یہ تو تھی سرین مزاج لوگوں کی خواہش و نفرت کی وضاحت۔ اب سرین مزاج لوگوں کی علامات عامہ اس کے بارے میں کچھ بیان کرتے ہیں۔ سرینم جو دوا ہے یہ دائیں جانب کی دوا ہے، جس طرح کے اوپر میں نے بیان کیا، ان کو دائیں جانب حلق میں بال کا احساس ہوتا ہے اور زیادہ تکلیفات دائیں جانب ہوتے ہیں، ان کا موٹاپا بائیں جانب زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، دائیں جانب بنسبت بائیں جانب موٹاپا ان کا زیادہ ہوتا ہے۔ اگر اس کو کینسر بھی ہو عورت کو تو بائیں برسٹ میں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بائیں میں نہیں دائیں میں ہوگا، تو یہ دائیں جانب کی دوا، اس کی زیادہ تکلیفات دائیں طرف ہوتی ہے، مگر یہ کہ بائیں طرف بھی ہوتی ہیں۔ جب ان کو بخار ہوتا ہے تو کبھی بائیں طرف ہو جاتی ہیں، کبھی دائیں طرف ہو جاتی ہیں، مگر زیادہ تکلیفات دائیں جانب ہوتی ہیں۔ اور یہ ایک بات جو کہ آپ نے اغزالیک ایسڈ میں پڑھی ہے، وہ بات میڈورینر میں بھی آپ نے پڑھی ہے، یہی بات ہمیں سرینم میں نظر آتی ہے کہ تکلیفات کے بارے میں سوچنے سے یا تکلیفات کی طرف توجہ دینے سے ان کا بڑھ جانا، ٹھیک ہے نا، یہ بات ہمیں سرینم میں بڑے نمایاں طور پر آتی ہے، نظر آتی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ میں نے سرینم سے پوچھا، اس نے کہا کہ سر میں کبھی بھی نہ اپنی کوئی بھی تکلیف ہو، سر درد ہو، کھانسی ہو، بے چینی ہو، پریشانی ہو، کوئی بھی تکلیف ہو، میں اس کی کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ میں اس کی طرف توجہ نہ کروں، اگر میں توجہ کروں تو وہ بڑھ جاتی ہے، اور اکثر اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہوتی تو میں سوچتی ہوں کہ تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس لیے حتی الامکان میں کوشش کرتی ہوں کہ میں کسی بھی تکلیف کی طرف توجہ ہی نہ دوں اور سوچوں ہی نہ کسی تکلیف کے بارے میں، تاکہ میں اس سے بچ کر رہوں۔ تو یہ چیز ہے اغزالیک ایسڈ، نائٹرک ایسڈ، اغزالیک ایسڈ اور میڈورینم کی طرح اس میں سوچ تکلیفات کا بڑھنا۔ موسم کی تبدیلی سے تکلیفات کا بڑھنا، یہ احساس ہوتے ہیں موسم کی تبدیلی سے، جب بھی موسم تبدیل ہوتا ہے بیمار پڑ جاتے ہیں، اور ہمیشہ یہ فرش پر ہی لیٹتے ہیں کیونکہ فرش سخت ہوتا ہے اور ان کے کمر میں اکثر درد رہتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اکثر ان میں گرنے کا رجحان ہوتا ہے، لاپرواہی کی وجہ سے سیڑھیوں سے گر جانا، بار بار سواری سے چھات سے گرنا، تو ان کی کمر میں اکثر درد رہتا ہے جو کہ فرش پر لیٹنے سے کم ہوتا ہے، اس کے دباؤ سے، تو یہ عموماً فرش پر لیٹنا زیادہ پسند کرتے ہیں اور سخت جگہ پر لیٹنا پسند کرتے ہیں۔ اور میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ تقریباً 10 سال ہو گئے کہ میں فرش پر لیٹ رہی، گرمیوں میں بھی سردیوں میں بھی، ہے کہ سردیوں میں کچھ چیز نیچے ڈال لیتے ہیں مگر تاکہ سردی نہ لگے۔ باقی اس میں وقت کے لحاظ سے دیکھا جائے، کچھ پیچھے بھی وقت کے بارے میں اس کی کچھ علامات ذکر کی ہیں جن سے ہم رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ وقت کے بارے میں ایک اور بھی علامت میں ذکر کرتا ہوں کہ غروب آفتاب سے لے کر رات 1 بجے تک ان کی طبیعت انتہائی خشاش بشاش اور بہتر ہوتی ہے، اور یہ ایکٹیو ہوتے ہیں، اس وقت یہ کام کرتے ہیں، کھاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، بڑے فریش ہوتے ہیں۔ اور رات کو 1 بجے سے لے کر دن دوپہر تک، دوسرے دن دوپہر تک، یعنی رات کو 1 بجے سے لے کر پھر صبح کا وقت، پھر دوپہر تک، یہ ان کا کام کرنے کو بالکل دل نہیں کرتا، اور ان کا دماغ بھی صحیح نہیں چلتا، کن ذہن ہو جاتا ہے، سوچنے کی اس میں اہلیت نہیں باقی رہتی، اور ان میں یہ ہوتا ہے کہ بس کوئی بیڈ مل جائے، کوئی جگہ مل جائے، وہاں پر سوئے رہے، اور زیادہ تر یہ دوپہر تک سوئے رہتے ہیں، اور زندگی کا زیادہ وقت ان کا سونے میں گزرتا ہے۔ یہ لاپرواہ لوگوں کی علامت ہوتی ہے۔ سرینہ مزاج کے جو لوگ ہیں یہ بڑے ہی انتہائی سرد مزاج ہوتے ہیں، ان کی تکلیفات سردی سے بہت زیادہ بڑھتی ہیں اور سردی یہ برداشت نہیں کر سکتے، موسم سرما ان کے گزارنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور موسم سرما میں اگر 4 ماہ ہیں تو 1 ماہ میں ان کو مختلف قسم کے بخار ہوتے رہتے ہیں، 1 ماہ میں 5-10 مرتبہ بھی بخار ہو جایا کرتا ہے، اتنے یہ سرد مزاج ہوتے ہیں، سردی ان کو اتنی زیادہ لگتی ہے، حتیٰ کہ موسم گرما میں بھی یہ دھوپ سیکتے ہیں
گرم کپڑے پہنتے ہیں، پھر گرم کمرے میں سوتے ہیں اور گرم چادر لے کر سوتے ہیں، اور گرم ٹوپی پہننا ان کو پسند ہوتی ہے، سرما میں تو لازمی پہنتے ہیں، اور بعض اس کے مریض گرما میں بھی گرم ٹوپی پہنتے ہیں۔ اتنے زیادہ یہ سرد مزاج ہوتے ہیں، ان کی سردی سے تکلیفات بڑھتی ہیں، ان کے جسم میں جو نا حرارت غریزی کی کمی کی یہ دلیل ہے کہ اتنے زیادہ سرد مزاج ہوتے ہیں۔ اور میں نے جو سرینم دیکھی تھی عورت، تو اس میں بڑی عجیب مجھے بات لگی کہ انتہائی شدید گرم موسم میں دوپہر کو 1 بجے وہ دھوپ سیکا کرتی تھی، جبکہ ساری دنیا پنکھے کے نیچے ہوتی ہے اور اے سی کی ہوتی ہے، اے سی میں بیٹھ۔ باقی ان میں یہ تو ان کی سرد مزاجی ہوگی، اور اس طرح کی سرد مزاجی میرا حال ہے ہماری کسی بھی دوا کے اندر موجود نہیں، کسی بھی پرسنالٹی میں موجود نہیں، بہت سرد مزاج ہوتے ہیں یہ۔ اور ان میں پلسا ٹیلا کی طرح ان کے درد جگہ بدلتے ہیں، اور آپ اگر ان کی زندگی پر غور کریں تو یہ بھی بدلتی ہی رہتی ہے ان کی زندگی، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح پلسا ٹیلا کی طرح اس کے درد جگہ بدلتے ہیں سرینم کے۔ اور کھلی ہوا سے ان کو نفرت ہوتی ہے، ان کو گرم کمرہ پسند ہوتا ہے، اور گرم کمرے میں اور بند کمرے میں سونے کی ان کو عادت ہوتی ہے۔ یہ آرسینک ایلبم کی طرح بالکل اس کے اپوزٹ ہے کہ آرسینک کو ہمیشہ جو نا حبس والے کمرے سے نفرت ہوتی ہے، اور وہ دروازہ کھول کر بیٹھتا ہے، اور حبس والے کمرے میں کبھی نہیں بیٹھے گا، اور جہاں بھی جس بھی کمرے میں بیٹھے گا دروازہ کھول کر بیٹھے گا، اور اس کو کھلی ہوا پسند ہے۔ اس کے بالکل اپوزٹ ہے سرینم، اس کو کھلی ہوا سے نفرت اور گرم کمرے کو یہ پسند کرتا ہے۔ اور یہ ایک تو لاپرواہ ہوتے ہیں اس لیے یہ کم نہاتے ہیں، دوسرا جب یہ نہاتے ہیں بیمار پڑ جاتے ہیں، اس لیے بھی کم نہاتے ہیں یہ، اور ذرا سی محنت سے یہ بہت جلدی تھک جاتے ہیں، اور جیسے ہی تھک جاتے ہیں تو بس یہ جلدی سونے کی کوشش کرتے ہیں، لیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ان میں سوئیوں والا جسم میں ان کے درد پایا جاتا ہے، جو کہ لیٹ جانے سے کم ہوتے ہیں ہو جاتا ہے۔ اور اس کے لیٹ جانے کی جو وضاحت میں پہلے کر چکا ہوں کہ بالکل لاپرواہ مردوں کی طرح، غیر ذمہ دار لوگوں کی طرح، غیر مہذب لوگوں کی طرح ٹانگیں اور بازو پھیلا کر چت لیٹنا، وہ بھی زمین پر اکثر فرش پر۔ تو یہ ہے سرینم کی زندگی۔ اب سرینم کے چہرے کو اگر دیکھیں تو ایک تو سرینم خوبصورت ہوتے ہیں، اگرچہ یہ بہت زیادہ مصیبتوں میں گرفتار ہوتے ہیں، ان کی پوری زندگی بہت زیادہ مصیبتوں میں گزری ہوتی ہے، مگر اس کے باوجود سرینم کیونکہ انتہائی باصبر ہو چکے ہوتے ہیں، اور یہ مذہب پسند ہوتے ہیں اور وفادار ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ یہ ان کے چہرہ خوبصورت ہوتا ہے۔ اور پھر ان کے چہرے اور پورے جلد پر یہ چکنی تیل جیسی میل بھی ہوتی ہے، اور ان کا چہرہ زرد ہوتا ہے کیونکہ یہ صفرائی مزاج ہیں، اور ان کے چہرے پر پورے جسم پر جلدی امراض بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور منہ سے انتہائی گندی بدبو ان کو آتی ہے، یہ معدے کی خرابی کی وجہ سے، اور ان کو تھوک بہت زیادہ بنتی ہے اور منہ میں جھاگ بھی بنتی ہے، خصوصاً وہ آڑو کھانے کی وجہ سے، آڑو اور بینگن کھانے کی وجہ سے، اس طرح گرم چیزیں کھانے کی وجہ سے، جو انتہائی گرم ان کے کھانے کی وجہ سے منہ میں جھاگ بننا، لیسدار جھاگ ہوتی ہے۔ اور یہ جو سرینم مزاج کے لوگ ہیں جب پیدا ہوتے ہیں عموماً دبلے پتلے سوکھے جسم والے ہوتے ہیں، جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے تو ان میں لاپرواہی آتی جاتی ہے، اور موٹاپے کا شدید رجحان میں ان میں پایا جاتا ہے، موٹے ہوتے جاتے ہیں، اور سب سے زیادہ رانیں موٹی ہوتی ہیں۔ تو یہ تو تھی جو سرینم مزاج لوگوں کی مکمل جو شخصیت ہے، ان کی یہ پہچان ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ سرینم مزاج اگر ہمارے پاس کوئی مریض آ جائے تو وہ کون سی امراض عموماً لے کر آئے گا، اور یہ جو ہماری دوا ہے سرینم، یہ کن کن امراض میں مؤثر ثابت ہو چکی ہے، ان امراض کا ہم آگے ذکر کرتے ہیں۔ یہ امراض، اس کو میں نے عنوان دیا جسمانی علامات، اور امراض اور جسمانی علامات کے اعتبار سے میں نے نام دیا، اور اس میں ذکر کروں گا ان تمام امراض کا جو کہ عموماً سرینم مزاج کے لوگوں کو لگتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کو ترتیب وار ذکر کرتے ہیں۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ امراض میں ایک درد سار ہے، اور یہ عجیب قسم کا درد سار ہے، اور اس میں عموماً یہ کانوں کے بیک سائڈ پر ہوتا ہے، یکدم شروع ہوتا ہے، یکدم ختم ہو جاتا ہے،
اور اکثر دن کو ہوتا ہے، رات کو کم ہوتا ہے، کیونکہ رات کو ان کی تکلیفات کم ہو جاتی ہے۔ اور جب سر درد ہوتا ہے تو سر کو بالکل سیدھا رکھ سکتے ہیں، سر کو آگے یا پیچھے یا دائیں یا بائیں طرف جھکانے سے ان کا سر درد زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے سورینم کا عجیب قسم کا سر درد۔ اور باقی سورینم کے مقد کے بارے میں تو اس میں یہ ہے کہ سورینم میں ضدی قسم کی قبض پائی جاتی ہے۔ اس قبض کا مطلب یہ ہے کہ پخانہ نرم ہو یا سخت ہو، سب صورتوں میں بہت زیادہ زور لگانے سے ہی خارج ہوگا۔ اگر آپ سورینم سے یہ سوال پوچھیں گے کہ آپ کو قبض ہے یا نہیں تو وہ جواب عموماً یہی دیتے ہیں، قبض نہیں۔ اگر آپ یہ سوال پوچھیں گے کہ پخانہ زور لگا کر آتا ہے کہ زور کے بغیر ہی نارمل خارج ہوتا ہے، تو وہ کہیں گے کہ ہمیشہ زور سے خارج ہوتا ہے چاہے وہ نرم ہو۔ تو یہ ہے ان کی قبض، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ دائمی پیدائشی ضدی قبض کے مریض ہوتے ہیں، مگر یہ قبض کا مطلب ہے زور لگا کر پخانے کا خارج ہونا۔ اور اس میں میڈولینم کی طرح مثانے کی بے حد کمزوری ہے، اور یہ فالجی کمزوری کی حد تک ہوتی ہے۔ اور ایک تو رات کو پیشاب کرنا، اور جب پیشاب آ جائے تو اس میں کو روک نہ سکنا، اور پیشاب کا بار بار آنا اس میں موجود ہے، میڈولینم کی طرح اور کاسٹیکم کی طرح۔ اور بعض اوقات سورینم مزاج لوگوں کو رات کو 1 سے 4 بجے کے درمیان انتہائی پتلے دست بھی لگتے ہیں، جو انتہائی بدبودار مردار کی بدبو والے ہوتے ہیں۔ اور ان کے عموماً جو نا ان کو ہوا خارج ہوتی ہے، یہ دائمی گیس کے مریض ہوتے ہیں، اور ہوا انتہائی گرم خارج ہوتی ہے، اور اس سے جلن بھی پیدا ہوتی ہے، اور اس سے سڑے ہوئے انڈے کی بدبو بھی آتی ہے۔ اور جب پخانہ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو پخانے کے ساتھ بھی ہوا بہت زیادہ خارج ہوتی ہے، تو یہ دائمی گیس کے بھی مریض ہوتے ہیں۔ تو یہ تو تھی سورینم مزاج کے مقد کی علامات۔ اب سورینم مزاج کے جو کچھ امراض ہیں ان کو میں ذکر کرتا ہوں۔ ایک تو ان میں سوزاک کا رجحان پایا جاتا ہے، اور وہ سوزاک سفید یا زرد رنگ کا ہوتا ہے اور بغیر درد کے ہوتا ہے، اور سوزاک کے ساتھ آلات تناسل پر انتہائی گندی مردار کی بدبو ہوتی ہے۔ اور دوسرا ان لوگوں میں غدود یا ان ٹانسلز کے امراض کا بھی رجحان ہوتا ہے، جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ غدود کے مختلف امراض کا رجحان ہوتا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ ایک دفعہ ہمارے گاؤں میں ایک وبا آئی تھی، کافی سال پرانی بات ہے، 15 سال سے زیادہ پرانی بات ہے۔ تو اس میں یہ ہوا تھا کہ کن پیڑے نکلے تھے، ٹھیک ہے نا، لوگوں کو، اور گلے بھی خراب ہوئے تھے سب کے۔ اور اس کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اس کی کون سی دوا ہے، تو آج اس دوا کے بارے میں مجھے پتہ چل گیا کہ وہ سورینم دوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، سورینم مزاج کے لوگوں کے جسم میں خون کی کمی ہوتی ہے، ان کا خون انتہائی پتلا ہوتا ہے، جب ان کو چوٹ لگ جائے بہت کم خون نکلتا ہے، آپریشن بھی ہو تو بہت ہی کم مقدار میں خون نکلتا ہے، اور خون بہت پتلا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ قوت برداشت کی کمی کی طرف نشاندہی کرتی ہے کہ یہ علامت کرتی ہے، کیونکہ قوت برداشت اس وجہ سے میرا حل کم ہوتی ہے، قوت برداشت کے کم ہونے سے ان کا خون پتلا ہو جاتا ہے، اور بے حد کمزوری میں پائی جاتی ہے۔ حرارت غریزی کی کمی ہے، جس کی وجہ سے ان کو سردی کے کافی زیادہ مسائل ہیں، اور رد عمل اور رد منع قسم میں کمی ہے کہ جب آپ ان کو دوا دیں گے تو جلد اثر نہیں کرے گی، اور ٹائم زیادہ لگائے گی، جلد آپ اس کو رپیٹ نہیں کر سکتے، اور ان پر ادویہ بہت زیادہ جلدی کوئی بھی دوا ان پر اثر کر جاتی ہے۔ مگر سورینم اب ان کو جب دوا دیں گے تو اثر کرنے میں ٹائم لگائے گی، اور تقریباً ان کے تمام افعال چاہے وہ دماغی ہوں جسمانی ہو، ہر فعل میں سستی پائی جاتی ہے، اور ان میں خون کے اخراج کا رجحان پایا جاتا ہے، اور حتیٰ کہ آخر عمر میں کینسر بھی ہو سکتا ہے۔ اگر عورت ہو تو اس کو پستان کا کینسر بھی ہو سکتا ہے، اور پستانوں میں گلٹیاں بھی بن سکتے ہیں، مگر گلٹیاں پہلے بنیں گی، کینسر بعد میں ہوگا، تو کینسر تک بھی اس میں پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کینسر میں بھی یہ مؤثر دوا۔ باقی یہ ہمارے جتنے بھی سینئر ان سب نے بیان کیا کہ سورینم مزاج کے لوگوں میں ایک یہ بھی مرض ہے کہ ان کے جسم سے نکلنے والے تمام رطوبات سے انتہائی گندی سڑی ہوئی
گوشت کی سڑے ہوئے گوشت کی سی گھنونی بدبو آتی ہے، وہ جس طرح مرے ہوئے کتے جیسے بھی ہو سکتی ہے، یا وہ تعبیر کرنے کے لیے عموماً یہ لفظ بولتے ہیں انتہائی گندی ہوتی ہے وہ بدبو۔ تو جب آپ ان سے پوچھیں کہ کیسی ہوتی ہے تو پھر وہ بیان کر دیتے ہیں جیسے گوشت سڑا ہوا گوشت ہوتا ہے نا، اس سے انتہائی گندی بدبو آتی ہے، خراب گوشت سے وہ والی بدبو آتی ہے۔ ان کے جسم سے نکلنے والے رطوبات کھانے سے بھی اور پسینے سے بھی اور لکوریے سے بھی اور جو نا بقیہ جہاں سے بھی یہ رطوبات نکلتی ہیں اس سے گندی بدبو آتی ہے۔ تو یہ بھی اس کی کلیدی علامت کے طور پر آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں، یہ بھی ایک مرض ہے۔ باقی سرینم میں نے شروع میں بیان کیا تھا کہ دماغی جسمانی طور پر اس میں کھجلی پائی جاتی ہے، اور بے شمار قسم کی ہمیں سرینم مزاج کے لوگوں میں کھجلی اور کیل وغیرہ ملتے ہیں، اور یہ حیض کے دنوں میں زیادہ ہو جاتے ہیں، دھوپ سے زیادہ آتے ہیں، قہوہ پینے سے ان کی کھجلی زیادہ آتی ہے، مرغن اشیاء کھانے سے، گوشت کھانے سے ان کی کھجلی زیادہ ہوتی ہے، رات کو جب یہ سوتے تو بستر کی گرمی سے کھجلی زیادہ ہوتی ہے، موسم گرما میں گرمی کی وجہ سے کھجلی زیادہ ہو جاتی ہے ان کی، اور ان کے جلدی امراض کافی زیادہ ہوتے ہیں، ان کی جلد چکنی ہوتی ہے، انتہائی نرم ہوتی ہے، میلی ہوتی ہے، اور ان کو پسینہ دن کو کم آتا ہے، اور مغرب کے بعد کچھ حد تک زیادہ آتا ہے مگر وہ بھی کم ہوتا ہے، اور پسینہ ان کا انتہائی چپچپا ہوتا ہے اور بدبودار ہوتا ہے، اور ان کو زکام بہت کم لگتا ہے، اور بعض کا جب زکام لگتا ہے اس میں بھی جو رطوبت بہت کم مقدار میں نکلتی ہے، تنگ کرنے والا ان کو زکام لگتا ہے اور ہاتھ پاؤں جلتے ہیں۔ اس سب سے ہمیں پتہ چلتا ہے، ان سب علامات سے، کہ اس کے جسم سے رطوبات کے اخراج کی کمی ہے۔ اگر دوا دینے سے ان کے رطوبات کے اخراج ہونا شروع ہو جائے، دانے نکلنے شروع ہو جائے، اور جو نا پسینہ آنا شروع ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہو کہ مریض شفا یابی کی طرف جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ حالت بیماری اس میں یہ ہے کہ رطوبات کا کم ہونا، اور حالت صحت سرینے میں یہ ہے کہ رطوبات کا زیادہ نکلنا، ٹھیک ہے نا۔ تو ان میں اگر دوا دینے کے بعد سرینم آپ نے دوا دی، اس ایک ہی ہفتے میں ان کو اچھی طرح سے پسینہ آنا شروع ہو گیا، دانے نکلے، تو اس کا مطلب ہے کہ اب مریض صحت کی طرف رواں دوا ہو گیا، ٹھیک ہے نا، اور زکام لگ گیا تب بھی۔ ہماری کچھ کتابوں میں لکھا ہے کہ سرینم کو زکام بہت زیادہ لگتا ہے، یہ بات نہیں، سرینم کو بہت کم زکام لگتا ہے، بہت کم۔ ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں شروع زندگی میں زیادہ لگتا ہے، جیسے جیسے کمزور پڑتے رہتے ہیں ویسے ویسے زکام ان کے پورے جسم میں جمع ہوتا رہتا ہے، موٹاپا بڑھتا جاتا ہے۔ باقی سرینم انتہائی کمزور ہوتا ہے، اور اس میں حرارت غریزی کی کمی ہے، اس وجہ سے اس کے بال خشک ہوتے ہیں، اس میں چمک دمک نہیں ہوتی، بال الجھ جاتے ہیں، بال بہت زیادہ گرتے ہیں، بال کٹوانے سے سر درد ہوتا ہے، اور اگر عورت ہو تو بالوں پر جب سوئی لگاتی ہے اس میں اس کی جلد لازمی درد کرتی ہے، اور اس کے چہرے پر بال بھی آ جایا کرتے ہیں، جو کہ جو ہارمونز کی خرابی کی وجہ سے ہوتے ہیں، چہرے پر بال بھی آ جایا کرتے ہیں سرینم کے، ٹھیک ہے نا۔ باقی رہا سرینم میں نے ایک بڑی چیز یہ دیکھی ہے سرینم مزاج لوگوں میں، کہ ان کے پھیپھڑے بہت کمزور ہوتے ہیں اور سست ہوتے ہیں افعال کے لحاظ سے، اور ان کو پھیپھڑوں کو سکون دینے کے لیے ان کو لیٹنا پڑتا ہے، جس طرح کہ پہلے میں نے بتایا، اور ان کو جو کھانسی ہے وہ لیٹ جانے سے اور ہاتھوں کو پھیلانے سے کام ہوتی ہے، اور یہ کھانسی جو ان کو لگتی ہے یہ بھی پھیپھڑوں کی کمزوری سے لگتی ہے، اور ان کو سانس پھولنے کا مرض ہوتا ہے وہ بھی پھیپھڑوں کی کمزوری سے لگتا ہے، اور یہ سیڑھی چڑھ کر تھک جلدی جاتے ہیں، سانس ان کا ویسے پھولتا ہے۔ تو دمہ، سانس پھولنا اور کھانسی کا مرض اور پھیپھڑوں کی کمزوری کا رجحان اس میں پایا جاتا ہے، اور شہد اور کھجور وغیرہ کھانے سے ان کی کھانسی کم ہوتی ہے، اور ان کا دمہ اور دل کی تکلیف لیٹ جانے سے کم ہو جاتی ہے، اور یہ ہر تکلیف کو کم کرنے کے لیٹ جانا ہی پسند کرتا ہے۔ باقی اگر سرینم مزاج کی عورت ہوگی تو اس کو حیض کے بہت زیادہ امراض درپیش ہوں گے، تو اس میں یہ ہے کہ حیض کا کم آنا، دیر سے آنا، کم وقت کے لیے آنا، اور جلد بند ہو جانا، تو یہ چیز ہے۔ اور حیض کا رنگ سیاہ ہوتا ہے، حیض انتہائی بدبودار ہوتا ہے، اس میں
زنانہ کمزوری کے ساتھ شدید شہوانی خیالات بھی ہوتے ہیں، اور جماع کا رجحان بھی کافی زیادہ پایا جاتا ہے، اور حیض سے زیادہ لکوریا ہوتا ہے ان عورتوں کو، اور ہر ماہ حیض لانے کے لیے کوئی گرم چیز استعمال کرنی پڑتی جو جس میں تری بھی ہو گرمی بھی ہو، جس طرح کہ میوے والی گرم کھیر جو دودھ سے بنی ہو۔ یہ کافی زیادہ ان کو مسائل درپیش ہوتے ہیں حیض کے۔ باقی جو یہ تو تھی وہ امراض کا بیان، جن امراض میں جو سرینم دوا ہے مؤثر ہے، افیکٹو ہے، اگر آپ کے مریض کا جو مزاج ہے وہ سرینم تب۔ باقی اس سے ہٹ کر ایک بخار ہے جس کو بخار کاہی کہا جاتا ہے۔ یہ بخار ماہ اگست اور ستمبر میں ہوتا ہے، جب کہ چاول وغیرہ کا موسم ہوتا ہے، تو اس میں جو نا یہ بخار ہوتا ہے جو کہ جس کا اثر پھیپھڑوں پر پڑتا ہے، اس میں کھانسی ہوتی ہے، تو اس میں یہ دوا مؤثر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور وبائی کیونکہ پہلے میں نے آپ کو کہا تھا کن پیڑے جو وبائی نکلے تھے اس میں سرینم دوا بنتی ہے۔ اس طرح اگر ایک دفعہ وبائی چنبل آیا تھا جارج بطالکس نے جس کا ذکر کیا، تو اس میں سرینم دوا جو نا مؤثر ثابت ہوئی تھی، تو اس وبائی چنبل سے ہی سرینم بنائی گئی تھی۔ تو اس میں غربت کا شدید احساس موجود تھا لوگوں میں، اس علاقے میں سب لوگوں پر غربت کا احساس موجود تھا، اور وہاں پر وبائی طور پر سب کو چنبل نکلا تھا، تو جس سے وہ سرینم دوا بنا کر استعمال کروائی گئی اور لوگوں کو شفا یابی ہوئی۔ اس سے پتہ چلتا ہے ایک تو اس سے سرینم دوا کا وبائی امراض کے ساتھ بھی تعلق ہے، اور اس میں ایک مرض کا پہلے ذکر کر دیا، ایک کا ابھی ذکر کر دیا، اور ایک کا اوپر ہے یہ بخار کاہی کی صورت میں ذکر کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسرا یہ کہ اس کا غربت کے ساتھ گہرا تعلق ہے، ٹھیک ہے نا۔ غریبی کے زبردست احساس کی وجہ سے جو بیماری لاپرواہی پیدا تو اس میں یہ مؤثر ہوگی، تو جزوی طور پر اور وبائی امراض میں بھی یہ مؤثر ہے دوا۔ آخر میں ہم ایسے سرینم کے بارے میں ہم یہ اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کار اور کچھ ضروری باتیں بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، سرینم کو 200 پوٹنسی میں استعمال کرنا، بڑی چھوٹی طاقتوں میں استعمال نہیں کرنا، چھوٹی میں کر سکتے بڑی میں نہیں کرنا، اور 1 ڈوز دینی ہے، اور کم از کم 14 دن کے وقفہ رکھنا، اس سے پہلے دوسری ڈوز نہیں دینی، اور یہ وقفہ 2 ہفتوں سے لے کر یہ 8-10 ہفتوں تک جا سکتا ہے، اور دوسری ڈوز آپ نے تب دینی جب اس کی ضرورت ہو۔ وہ ضرورت کا مطلب کیا ہے کہ جب مریض میں بہتری آنا بند ہو جائے، مریض کی تکلیفات دوبارہ لوٹنی شروع ہو جائیں، تو تب آپ دوسری خوراک دیں، ورنہ دوسری خوراک آپ نہ دیں، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ انتہائی کمزور رد عمل والی دوا ہے، اور سرینم مزاج کے لوگ انتہائی کمزور ہوتے ہیں، اور کمزور لوگوں کو چھوٹی طاقت دیتے ہیں اور جلد ریپیٹ نہیں کرتے۔ سرینم اینٹی سورک دوا ہے، یہ سلفر گرفائٹس کے مشابہ ہے۔ سرینم کے سب سے زیادہ جو قریب تر دوا ہے وہ ہے سلفر، اور سلفر سے بھی اگر زیادہ اگر میں کہوں تو میڈورینم، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے علاوہ بھی کچھ ادویے ہیں جو کہ سرینم کی معاون ہیں، مددگار ہیں، ان میں ٹیوبر کا نام ہے ایلومینا، ہیپر سلف، آرسینک ایلبم، جیلسیمیم، اور اس میں آپ کیپسیکم کو بھی شامل کر سکتے، وہ بھی ہے، اور مگر سب سے زیادہ جو بڑی معاون دوا ہے میرا خیال ہے میڈورینم اور سلفر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور میں نے ویسے سے معاون کے طور پر سلفر استعمال کیے سرینم کے ساتھ، اور میں یہ پسند کروں گا کہ سلفر ہی سرینم کے ساتھ معاونت کے طور پر استعمال کیے جائے، کیونکہ جتنا میلا پن ہمیں سلفر میں ملتا ہے اسی طرح کا میلا پن ہمیں اس میں مل رہا ہے سرینم میں، اور اس طرح کا میلا پن ہمیں میڈورینم میں نہیں ملتا۔ باقی اگر سرینم دینے سے مریض میں پروونگ ہو جائے تو اس کو ختم کرنے کے لیے اینٹی ڈوٹ کے لیے آپ نقص و میکا اور کیمفر 200 میں استعمال کر سکتے ہیں، مگر میں کیمفر کو زیادہ ترجیح دوں گا کیونکہ میں نے کیمفر سے ایک دفعہ اینٹی ڈوٹ کیا تھا۔ باقی رہا سرینم کے بارے میں ایک غلط فہمی تھی جو ڈاکٹر نیش نے ذکر کی ہے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ جو سرینم ہے یہ تب مؤثر ہوگی جب کہ مریض کی ہسٹری میں سورائی امراض موجود نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ اگر مریض کی ہسٹری میں سورائی امراض موجود ہے تو تب سرینم مؤثر نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر مریض کی ہسٹری میں سوزاک موجود ہے
تو میڈورینم مؤثر نہیں ہوگی. اگر مریض کی ہسٹری میں آتشی موجود ہے تو سفلینم مؤثر نہیں ہوگی. تو یہ ایک غلط فہمی ہے. اس میں یہ ہے کہ میڈورینم مؤثر ہے اگرچہ مریض کی ہسٹری میں سوزاک ہو, اور سفلینم آتشی کے میں مؤثر ہے, اور جو سورینم سرائی امراض میں مؤثر ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں نیش لیڈر نے یہ ساتھ یہ بھی کہا کہ بہت سارے لوگوں کے تجربات ہیں کہ یہ تینوں ادویہ ان تینوں امراض میں مؤثر ہیں, مگر میرے ہاتھ میں مؤثر ثابت نہیں ہوئی. مگر یہ کہ جارج بطھالکس کے ہاتھ میں بھی, اور میں اپنی بات کروں میرے ہاتھ میں بھی یہ مؤثر ثابت ہوئی ہیں. ٹھیک ہے نا. یعنی زہر سے بنی ہوئی ادویہ اس زہر میں مؤثر ہوتی ہیں, یہ بات ہے, یہ آپ نے یاد رکھنی. آخر میں ہم کہتے ہیں کہ جو چیز بار بار میں نے بتائی ہے کہ سورینم میں وہ تمام عادتیں موجود ہیں جو کہ غریب لوگوں میں ہوتی ہیں, اور سب سے بڑی بات کہ سورینم دوا کا مرکز جو غربت کا ڈر ہے. تو اس لیے اگر آپ امیر بننا چاہتے ہیں, چاہے وہ مالی لحاظ سے امیر بننا چاہتے ہیں یا عزت اور شہرت اور نیک نامی کے لحاظ سے امیر بننا چاہتے ہیں, دونوں لحاظ سے جس لحاظ سے بھی آپ امیر بننا چاہتے ہیں, چاہے وہ آپ روحانیت کے لحاظ سے امیر بننا چاہتے ہیں, تینوں ہو گئے, مالی لحاظ سے امیر, روحانیت کے لحاظ سے امیر, عزت اور شہرت اور نیک نامی کے لحاظ سے امیر بننا چاہتے ہیں, تو آپ کو سورینم کے بالکل اپوزٹ چلنا پڑے گا, اور آرسینک ایلبم کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا. ایک تو آپ کو ذمہ دار ہونا پڑے گا, اور کام پسند ہونا پڑے گا, ذمہ دار ہونا پڑے گا, غربت سے ڈرے نہ بلکہ امیر ہونے کی امید رکھے, اپنے رب سے دعا مانگے, اور صفائی پسند ہونا پڑے گا, اور یہ دل میں کسی قسم کی کبھی بھی مایوسی نہیں آنی چاہیے, مایوسی نا امیدی نہیں آنی چاہیے. آپ کو سنجیدہ ہونا پڑے گا, جذباتی نہ ہو, اور دماغی کام کرنے پڑیں گے. مطالعہ اچھا ہونا چاہیے, اور دماغی کاموں سے محبت ہونی چاہیے, علم سے محبت ہونی چاہیے, اور حافظہ اچھا ہونا چاہیے. دوستو یہ تو تھی میں نے جو چیز بیان کر دی. میرا حال ہے اس کے بعد وہاں سے پڑھنے کی ضرورت تو نہیں رہتی کاشی رام سے. کیا کہتے ہیں دوستو آپ؟ نہیں سر, کاشی رام کو پڑھ لیتے ہیں, چاہے تھوڑا سا پڑھے ضرور. کاشی رام کا ہمارا یہ ریکٹ ہوتا ہے, وہ بات آپ کی بالکل حق میں جانے میں. اصل میں دو تین دوست ایسے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کاشی رام کو نا ساتھ. نہیں, وہ دو تین دوست اپنی جگہ, لیکن سر ہمارا جو گروپ ہے وہ 93% کا ہے, اور کاشی رام کا ہم مطالعہ کرتے ہیں. ہم اپنی پڑھنے کی ایک عادت ضرور رکھیں اس میں. کاشی رام بات ان کی بھی ٹھیک ہے جو کہہ رہے ہیں. چلیں پھر عرفان اللہ پڑھیں آپ پھر. ٹھیک ہے جی سر. سورینم کھجلی کے بہنے والے دانوں سے حاصل کردہ مواد. سورینم کے نام ہی سے سورا آیا ہے, کیونکہ عام مصنفین نے سورا کے لفظ سے کھجلی کا مطلب لیا ہے, اس لیے کھجلی کے تر دانوں سے حاصل کردہ مواد کا نام بھی سورینم رکھا ہے. پیچھے کئی ایک ادویہ جو مختلف بیماریوں کے زہر سے حاصل کی گئی ہیں. اس امر پر بحث کی گئی ہے کہ کس طرح ایسی بیماریوں کا زہر نہ صرف ان بیماریوں میں بلکہ دیگر قسم کی تکلیفات میں بھی مؤثر ہوا کرتا ہے. ٹھیک اسی طرح سورینم کا اثر بھی نہ صرف کھجلی بلکہ کئی دیگر بیماریوں پر نہایت اہم ہے. اگر ہنیمن صاحب کی کرونک ڈیزیز پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ کھجلی کے دب جانے سے یا اس کے غیر سائنٹیفک طریقہ علاج سے کرنے سے انسان لاتعداد بیماریوں کے شکار ہوا کرتے ہیں. اگر ان سب بیماریوں کا تذکرہ یہاں کیا جائے تو یہی معلوم ہوگا کہ چونکہ وہ سب کے سب امراض کم و بیش کھجلی کے دب جانے سے پیدا ہوتے ہیں, اسی لیے سورینم ان سب کی دوا ہو سکتی ہے. اس میں کسی حد تک ضرور سچائی ہے, تاہم سورینم کا میدان عمل اپنے طریقہ پر بالکل ہی نرالا اور جداگانہ ہے. سلفر کے بیان میں ذکر کیا گیا ہے کہ جب ادویہ کام کرتے کرتے رک جائیں یا سورک کیفیت سر اٹھائے تو سلفر کا اس حالت میں استعمال کرنا چاہیے. اگر ان الفاظ کو بغور دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ ہر بیماری کم و بیش سورا کے اثرات پیدا کرتی ہے, اس لیے ان کے علاج میں جب رکاوٹ پڑتی ہے تو اینٹی سورک ادویہ کی شہنشاہ سلفر ان بیماریوں کو درست کرنے میں اکثر فتح یاب ہوتی ہے. کیونکہ سورینم اور سلفر کا اثر جلد پر بہت زیادہ ہے, اور چونکہ یہ ہر دو ادویہ کھجلی کی بہترین ادویہ ہیں, اس لیے سورینم کو بھی قدرتاً وہی کام کرنا چاہیے جو سلفر کرتا ہے. مگر باور رہے کہ وہ دونوں ادویہ اینٹی سورک ہیں اور ایک ہی قسم کا فیل کرتی ہیں, مگر ان دونوں میں فرق ضرور ہے, اور اگر اس باریک تفریق کو نظر انداز کیا گیا تو ناظرین پریکٹس میں زیادہ کامیاب نہ ہوں گے.
सल्फर हाद अमराज में कुव्वत मुनक्सा को तेज करके बाकी अद्विया के असर करने के लिए मैदान साफ करती है, जबकि सुरैनम ज्यादातर मुजम्मन अमराज में काम देती है। अगर डॉक्टर एलन के मटेरिया मेडिका ऑफ नसोड बीमारियों से हासिल करता जहर में सुरैनम के बयान पर गौर से नजर डाली जाए, मुजमलन तौर पर हमको मुफस्सला झेल अलामात मिलती हैं जो सुरैनम की नहायत मखसूस हैं। मैं नाज़रीन की खिदमत में वही अलामात लफज बलफज पेश करता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि इससे ज्यादा बेहतरीन सुरैनम की तशरीह नहीं कर सकूंगा। खसूसन इन आदमियों के लिए मुफीद है जिनके अंदर सोरा की कैफियत पाई जाए। पुरानी तकलीफात में सल्फर मुंतखब शुदा अद्विया सुकून देने में या मुश्किल तौर पर शफा देने से, नई तकलीफात में सल्फर नाकामयाब हो जाए और जब ज़ाहरन सल्फर बिलमिसल दवा मालूम हो और सल्फर भी मतलूबा फायदा ना दे सके, शदीद नई तकलीफात के बाद कुव्वत मुनक्सा में कमी, भूख इस कदर ना औद करे जितनी के पहले थी, बच्चे पीले नाजुक और बीमार हों, बीमार बच्चे दिन या रात को सो ना सकें और ना इनको नींद आए लेकिन परेशान करें, चीखें और चलाएं, बच्ची तमाम दिन खेला करें और रात के वक्त बेआराम बेचैन तकलीफ दे रहे और चीखे मारें, बेहद कमजोरी रतूबत जिंदगी की दाया हो जाने से, सख्त बीमारियों के बाद रहने वाली जो बगैर किसी अज़ा की तकलीफ के या ज़ाहरी वजह की हो, जिस्म से तअफ़ुन आए नहाने के बाद या ज़ाहरी वजह के हो, तमाम जिस्म दर्द करे और जिस्म में जल्दी मोच और चोट आए, ठंडी हवा या मौसम से बेहद जिक्र हिस्सी, आंधी और तूफान मौसम में तकलीफ हो, बादल गरजने से कई दिन पहले या दौरान में बेचैनी हो, खुश्क रुंडदार खुजली के दाने मौसम गर्मा में गायब हो जाए और जाड़े में फिर नमूदार हो जाए, तकलीफात खुजली या दूसरी जल्दी तकलीफात के दब जाने से, जब सल्फर इन तमाम तकलीफात को आराम ना दे सके, मामूली जज्बात से शदीद तकलीफ हो, टाइफाइड या तिब मुहरका के बाद से तबीयत नासाज रहे, बीमारी शुरू होने से एक दिन कबल गैर मामूली तौर पर बेहतर महसूस करे, मरीजा इंतहा दर्जा के सोरख हों, नर्वस हों, बेचैन हों, बहुत जल्द चौंके, तमाम रतूबात में से मसलन दस्त, सिलानुर्रहम, हैज, पसीना वगैरह से मुर्दार किसी तौफन आए, मुतफक्कर पुर अज खौफ, मुस्तकबिल के मुतल्लिक तारीख ख्यालात, मजहबी दीवानगी, मायूसी, गमगीन और खुदकुशी के ख्यालात, नजात से मायूसी जैसे मैलेरियम, शफा से मायूसी, मायूस डरे कि मर जाएगा, कारोबार फेल हो जाएगा, सन्ने यास में डर, इस डर की वजह से अपने और अपने साथियों की जिंदगियों को नाकाबिले बर्दाश्त बनाए, बेहद खुजली के साथ बेहद मायूसी, दर्द सर जिसके पहले आंखों के सामने सितारे हों, बिनाई में धुंधलापन या अंधापन हो जैसे लेक्डेफ्लोरेटम, काली बाइक्रोम, आंखों के सामने स्याह निशान या हल्के, बहालते दर्द सर हमेशा भूख महसूस हो, खाने से दर्द सर में कमी हो, अनाकार्डियम और कालीफास की तरह, दर्द सर खुजली या हैद के रुक जाने से हो और नक्सीर से दर्द सर को आराम हो, मेलिलोटस, जिस चीज़ के दोस्तों समझ ना आना वो बीच में पूछ लेना क्योंकि बुनियादी चीज़ें सब मैंने समझा दी हैं। जी सर, वो तो बेहतरीन हो गया आपका लेक्चर, और बाकी ये बिल्कुल जो दोस्त सुन रहे हैं जिस चीज़ की ना समझ आए जरूर पूछें सर से। बाल खुश्क हो जिनमें कुदरती चमक ना हो, जल्दी गुथ जाएं और आपस में गूंद की तरह मिल जाएं, इसमें लाइकोपोडियम, ट्यूबरकुलम और सारसेप्टिला की अलामत में से गुद्दी में खुश्क या तर तवफन, पकने वाली खुजली के दाने जिनमें से चिपचिपी मुतफन रतूबत रस से, ग्रेफाइटस और मजीरियम की तरह, आंखों में रोशनी बर्दाश्त ना हो सके, पपोटे मतवरम हो जाएं, आंखें खोल ना सके और इसीलिए तकिया में चेहरा छुपाकर लेटा रहे, कानों में या कानों के पीछे तर खुरुंड और दाना, कानों में से मुतफन लेसदार रतूबत बहे, ग्रेफाइटस की तरह कानों की रतूबत तेज, सोजश, पेशाब रुकने वाली, बेहद मुतफन सड़े हुए गोश्त के मानिंद हो और ये रतूबत मुजम्मन हो या खसरा या लाल बुखार के बाद पैदा हुई हो, खुजली के दाने और कील सब किस्म के जिनकी ज्यादती हैद के दौरान में, कहवा से, मुजम्मन अशिया से, मिठास से, बात गोश्त से हो, ये मुर्गन अशिया, ये लफ्ज़ में गलती, मुर्गन अशिया से, मुजम्मन की बजाय मुर्गन अशिया से, मिठास से और गोश्त से हो। सुरैनम का इस्तेमाल इस वक्त होता है जब बेहतरीन मुंतखब शुदा या फायदा पहुंचाने से कासिर हो जाए, आधी रात के वक्त भूख लगने और जरूर कोई चीज खा लेने के लिए हासिल करे। साइना में और सल्फर में ये अलामत है, डकार, सड़े हुए अंडों की सी, आर्निका, एंट्रमटाट और ग्रेफाइटस है,
حلق کی گدود بےحد متورم ہو جائیں، نگلنے میں دقت اور درد ہو، ان میں جلن ہو، چھلے ہوئے معلوم ہو، نگلتے وقت کانوں میں کانٹے والا چیرنے والا درد، شدید درد ہو، بے درد کے نگلنے میں دقت، اس برائٹ آکار میں بھی ہے، منہ سے متعفن تھوک مقدار میں زیادہ بہے، حلق میں لبے دار بلغم ہو جس کو ہر وقت کھنگارا کرے. یہ دوا ایسے موقع پر نہ صرف موجود تکلیف کو رفع کرتی ہے بلکہ آئندہ کے لیے ایسی تکلیف کی آمد کو روکتی ہے. کھنگارنے سے پنیر کی سی گولیاں جو مٹر کے برابر ہوں، ذائقہ میں نہایت بری اور مردار جیسی متعفن ہو نکلیں. کالی میخ کی علامت ہے یہ. اسہال، اچانک یکایک ایلوسلف، دست پانی کے سے، سیاہی مائل مٹیالے، متعفن مردار کسی بو کے از خود، رات کے 1 سے 4 بجے تک زیادتی، کسی سخت مرد کے بعد دانت نکالنے والے بچوں میں موسم کی تبدیلی سے. قبض، سخت قبض ہوتی ہے اس میں، پیٹ میں درد کے ساتھ مبرز کی کمزوری سے، جب سلفر ایسے قبض کو درست نہ کر سکے، رات کے وقت پیشاب نکل جائے کمزوری مثانہ سے، اور پوری چاند میں جب جن کی خاندانی ہسٹری میں ایکویتا کی شکایت ہو. سر یہ ایکویتا کی شکایت کے بارے میں بتائیے. یہ اکیوتا ہاں اکوتا یا اکویتا لکھا ہوا یہ جلدی لفظ مرض ہے، اگزیما کی طرح کا ہے. یہ وبائی طور پر بھی پھیلتا ہے. صحیح، کھرانٹ وغیرہ اس پر بنتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. کئی سال کا درینہ سزا جو نہ دب سکے اور نہ ٹھیک ہو سکے، اور بہترین منتخب شدہ ادویہ ایسے سزا کو نہ درست کر سکیں اور نہ سکون دے سکیں. سیلان الرحم، چھیچڑے دار جس میں سخت توفن آئے، کمر میں شدید درد ہو. لکوریا کو کہتے ہیں سیلان الرحم. جی، سیلان الرحم لکوریا. چھیچڑے دار جس میں سخت توفن آئے، کمر میں شدید درد ہو، کمزوری ہو سن یاس میں. بحالت حمل، نہایت شدید قسم کی قے، بچہ کی حرکات بہت شدت کی ہو، جب بہترین منتخب شدہ ادویات دوران تکلیفات کو دور کرنے کے لیے ناکامیاب ہو. پیٹ کے بچے کی سورک کیفیت کو درست کرنے کے لیے بہترین دوا ہے. نئی اور تکلیف دہ بیماریوں کے بعد پسینہ کی زیادتی، اور اس پسینہ سے تمام تکلیفات جاتی رہیں، جیسے کلاڈیم اور نیٹرومیر میں ہیں. ویسے اس میں پسینے کی کمی ہوتی ہے، اور جب آپ سورینم دیں گے تو پسینہ کھول کر آئے گا تو مریض اپنے آپ کو ہلکا پھلکا اور فریش اور ایکٹیو محسوس کرے گا. اور پسینہ اس کے لیے کھول کر آنا ایک اچھی علامت ہے. ٹھیک ہے نا. چلے. صحیح. دمہ اور دیکھ النفس، جس کی زیادتی کھلی ہوا میں اور بیٹھنے سے، لاروسرائسس کی طرح ہو، کمی لیٹ جانے سے اور بازو پھیلانے سے، اس کا ہر عکس آرسینک کی طرح ہے. مریض مایوس ہو اور اس کو یہ مشکل خیال پیدا ہو جائے کہ وہ مر جائے گا. ہر دفعہ موسم سرما میں کھانسی اوت کر یہاں پر یہ بات یاد رکھیں، جس طرح ٹیوبر میں دمہ ہوتا ہے نا، اس طرح کا دمہ یہ سورینم میں نہیں ہے. سورینم میں اس کو دمہ کہنا بھی نہیں چاہیے، بلکہ اس کو سانس پھولنا کہنا چاہیے. سانس پھولنا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس میں دمہ نہیں ہوتا. یہ ہوتا ہے پھیپھڑے کی کمزوری کی وجہ سے، جب پھیپھڑے آکسیجن کو جذب نہ کر پائیں تو اس کی وجہ سے جو سانس پھولتا ہے نا، جس طرح آپ سیڑھیوں پر چڑھتے ہیں نا تو بعد میں جو سانس پھولتا ہے وہ اس طرح کا مرض اس میں ہوتا ہے. تو اس کو آپ دمہ نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے نا، اس کو سانس پھولنا کہا جائے تو زیادہ بہتر ہے. اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کی تمام تکلیفات لیٹ جانے سے کم ہوتی ہے، اور آرسینک کے بیٹھنے سے اور چلنے سے کم ہوتی ہے. آرسینک کا جو سانس پھولنا ہے یا دمہ ہے وہ بیٹھنے سے یا چلنے سے کم ہوتا ہے، اور اس کے جو دمہ ہے یا سانس پھولنا ہے یہ لیٹنے سے اور حرکت نہ کرنے سے کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، اپوزٹ ہو گیا اس کا. چلیں جی آگے. انفلوئنزا اور ہے فیور ہر سال ایک ہی دن میں اور ایک مہینہ میں اوت کرے، اس کے ساتھ دمہ کی سوزاکی یا اکوتا کی ہسٹری ہو. ایسے مریضوں کے علاج کے لیے یہ بہتر ہے کہ 1 سال قبل ہی سورینم دینا چاہیے تاکہ دوسری مرتبہ تکلیفات اوت نہ کریں. کھانسی، کھجلی یا اکوتا کے دب جانے کے بعد کئی سالوں کی مزمن صبح کے وقت جاگنے پر اور شام کے وقت لیٹنے پر پڑے، جیسے فاسفورس اور ٹیوبرکلینم ہے. بلغم، سبز زرد میں سے مواد کا سا، مریض بلغم نکالنے کے لیے بہت دیر تک کھانسا کرے. یہ جو انفلوئنزا یہاں پر کہا گیا ہے نا، اس میں یہ دوستو یاد رکھنا، شروع زندگی میں اس کو زکام کافی زیادہ لگتا ہے، اور کئی ایسے بھی سورینم ہوتے ہیں جن کو پوری زندگی زکام نہیں بھی لگتا. اور جب آپ اس کو دوا دیں گے نا، سلفر یا سورینم
یا ہومیوپیتھی جو بالمثل دوا ہے، یعنی سورینم کے قریب تر جو دوا ہے، تو اس کی صحت بحال ہونے شروع ہو جائے گی. اس کو زکام لگے گا خاص طور پر سورینم اور سلفر دینے سے. ٹھیک ہے نا؟ جی سر. جلد میں جی ٹھیک ہو گیا. جلد میں جلدی بیماریوں کے حاصل کرنے کا تاثر بہت زیادہ ہو، سلفر کی طرح دانے بہت جلد پک جائیں، ہائپر سلفر، خشک کمزور جلد جس میں سے شاد و نادر پسینہ نکلے، جلد میلی ایسا معلوم ہو کہ سالوں سے غسل نہیں کیا گیا، جلد موٹی چکنی ایسا معلوم ہو کہ تیل سے نہایا گیا ہے، جلد میں تکلیفات جو سلفر یا زنک کے مرہم لگانے سے دبا دی گئی ہوں، بے حد کھجلی کی وجہ سے نیند نہ آئے، یا چوروں یا خطرے کے خواب نیٹرومیور کی طرح. عجیب احساسات یہ ہیں جیسے ڈر گیا ہو، جیسے وہ اپنی عقل و خود کھو بیٹھے گا، جیسے اب یہ دوستوں دیکھیے چوروں کے جو خواب ہیں اس کا بھی غربت کے ساتھ تعلق ہے کہ آپ کو ڈر لگتا ہے کہ میرے پیسے چوری ہو جائے. ٹھیک ہے نا؟ یہ وہ اوپر والی بات ہے. چلے جی، عجیب احساسات. عجیب احساسات یہ ہیں جیسے ڈر گیا ہو، جیسے وہ اپنی عقل و خود کھو بیٹھے گا، جیسے بائیں نصف حصہ سر میں غنودگی ہے، جیسے دماغ کے لیے جگہ کم ہے، جیسے آنکھیں باہر کی جانب دبائی جا رہی ہیں، جیسے پیشانی پر زور سے چوٹ لگی ہے، جیسے دماغ باہر نکل پڑے گا، سر کی پوچھ جیسے موچ کھا گئی ہو، گدی کی دانی جانب جیسے اپنی جگہ سے ہٹ گئی ہے، جیسے لکڑی کا ٹکڑا سر کے آر پار رکھا ہے، جیسے سر جسم سے جدا کر دیا گیا ہے، جیسے آنکھوں میں ریت ہے، جیسے کسی دوسرے کے کانوں سے سن رہا ہے، رخساروں کی ہڈیوں میں جیسے زخم ہو گئے ہوں، جیسے زبان جل گئی ہو، جیسے دانت آپس میں چپک گئے ہوں، حلق میں پچر کا احساس، حلق جیسے سکڑ رہی ہو، جیسے آنتیں نیچے لٹک رہی ہیں، جیسے سینہ میں ہر چیز چھیل دی گئی ہے اور پھاڑ کر الگ کر دی گئی ہے، جیسے بازو مفلوج ہو گئے ہیں، چوتڑ کی ہڈی پر جیسے زخم ہو گئے ہیں، جوڑ جیسے شکنجا میں کسے ہوں، جیسے جوڑ آپس میں ملے نہ رہے، جیسے ہاتھ پاؤں ٹوٹ گئے ہوں. سرینم کے درد منتقل ہونے والے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے یکے بعد دیگرے درد سر اور درد دانت وغیرہ سبھی ہوتے ہیں. لیکن سر یہاں تک تھا، باقی آگے علامات تو ہم نے پڑھ لی. تو دوستو ماشاءاللہ لیکچر تو ہمارا ٹھیک ہو گیا. ابھی کچھ سورینم کے بارے میں ذہن بدلا آپ کا؟ کیوں خالد صاحب؟ خالد صاحب غائب تو نہیں ہو گئے؟ سر ادھر زوم میں تو نہیں ہے، کہاں آپ کے پاس؟ ادھر واٹس ایپ پر تھے. مجھے لگتا ہے نیٹ کا نا مسئلہ ہو گیا ان کا. نہیں یہاں پر ہی ہیں، واٹس ایپ پر. تو ٹھیک ہے دوستو، اب ٹائم کافی ہو گیا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے اور ہم سب کے لیے آسانیاں اور دوسروں کو آسانیاں بانٹنے والا بنائے. سر اللہ حافظ. اللہ حافظ.